الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام عليك يا خاتم الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ آج ہمارا درس بحار شریعت کا لیسن نمبر 8 صفحہ نمبر 190 سے انشاءاللہ ہم لوگ آغاز کریں گے۔ لاسٹ جو چیز میں نے پچھلے بار عرض کی تھی وہ حدیث مبارکہ تھی کہ اپنے کو ان سے دور رکھو اور انہیں اپنے سے دور کرو، کہیں وہ تمہیں گمراہ نہ کر دے، کہیں وہ تمہیں فتنے میں نہ ڈال دے۔ تو ہم یہاں پہ مختلف جو ہے فرقے ہے، امت 73 فرقوں میں ڈیوائیڈ ہوگی۔ ہم نے یہ حدیث شریف دیکھی تھی اور اسی میں ہم نے کلام بھی کیا تھا کہ صاحب بحار شریعت فرماتا ہے کہ بہت سارے فرقے ہیں لیکن ہم کو سب سے لینا دینا نہیں ہے جو ہندوستان میں موجود ہے۔ ہمارا کام ہے ہندوستان میں موجود ان فرقوں کو ہم لوگ جانیں تاکہ ہمارے بھائیوں کو یہ چیز پتہ چلے، اور ہمارے بھائیوں کو جو یہ چیز نہیں پڑھے ابھی تک انہیں بھی ہم لوگ بتا سکیں اور ان کا ایمان بچا سکے۔ تو اس میں سب سے پہلا فرقہ جو حضرت صاحب بحار شریعت نے یہاں پر نقل کیا ہے وہ ہے قادیانی، کہ مرزا غلام احمد قادیانی کے پیرو ہے، یعنی اس کے فالوورز کو قادیانی کہا جاتا ہے۔ اچھا، یہاں پر ایک چیز ایسے ہی عرض کر دوں کہ ایک شہر ہے جس کا نام ہے قادیان، تو یہ جو قادیان ہے نا اس کے رہنے والوں کو بھی لوگ کہیں گے کہ یہ قادیانی ہے۔ تو اس کا مطلب کیا ہوتا ہے، اس کو شہر سے نسبت دی جا رہی ہوتی ہے، عقیدے سے قادیانی نہیں ہے وہ۔ تو جو انسان عقیدے سے قادیانی ہے نا وہ انسان کافر ہے۔ جیسے انڈیا میں ہمارے پاس یو پی میں دیوبند کر کے بھی انڈیا میں ایک شہر ہے دیوبند، اب وہاں پر سنی صحیح العقیدہ مسلمان بھی رہتے ہوں گے تو ان کو بھی وہاں رہنے کی وجہ سے دیوبندی کہا جاتا ہوگا، لیکن عقیدے سے دیوبندی نہیں ہوتے وہ لوگ، عقیدے سے سنی ہے، بریلوی ہے، لیکن وہاں رہنے کی وجہ سے اس شہر کی نسبت کی وجہ سے دیوبند ان کو لگایا جاتا ہوگا، ان کے نام کے آگے دیوبندی کہا جاتا ہوگا۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ان کے عقیدے خراب ہو گئے، تو صرف عقیدے کا تعلق سے جو شخص گمراہ عقیدے اور غلط عقیدے رکھتا ہوگا، کفریہ عقیدے رکھتا ہوگا، اس کے اوپر کفر کا احکام ہوں گے، ٹھیک ہے۔ قادیانی کہ مرزا غلام احمد قادیانی کے پیرو ہے، اس کے فالوورز ہے، اس شخص نے اپنی نبوت کا دعویٰ کیا اور انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کی شان میں نہایت بے باکی کے ساتھ گستاخیاں کی، خصوصاً حضرت عیسیٰ روح اللہ اور کلمۃ اللہ علیہ الصلوۃ والسلام اور ان کی والدہ ماجدہ طیبہ طاہرہ صدیقہ مریم کی شان جلیل میں تو وہ بےہودہ کلمات استعمال کیے جن کے ذکر سے مسلمانوں کا دل ہل جاتے ہیں، اللہ اکبر، مگر ضرورت زمانہ مجبور کر رہی ہے کہ لوگوں کے سامنے ان میں چند یعنی ان عقیدوں کی فہرست میں سے چند عقیدے ان میں کے چند بطور نمونہ ذکر کیا جائے۔ خود مدعی نبوت بننا کافر ہونے اور عبدالآباد جہنم میں رہنے کے لیے کافی تھا، یعنی اس نے اپنی نبوت کا دعویٰ کیا تھا، اتنا ہی کافی تھا کہ وہ جہنم میں چلے جائے، ٹھیک ہے۔ کہ قرآن مجید کا انکار اور حضور خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ختم الانبیاء نہ ماننا ہے، مگر اس نے اتنے ہی بات پر اکتفا نہیں کیا، وہ اتنی چیز پہ نہیں رکا، اتنی بات پر اکتفا نہ کیا بلکہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی تکذیب یعنی ان کے اوپر کذب باندھا، جھوٹ باندھا، توہین کا وبال بھی اپنے سر لیا، اور یہ صدہا کفر کا مجموعہ ہے، یعنی یہ سینکڑوں کفر کا مجموعہ ہو گیا کہ ہر نبی کی تکذیب مستقلاً کفر ہے، ٹھیک ہے۔ ہر نبی کی تکذیب جو ہے، انسلٹ کرنا، ان پہ کذب باندھنا، جھوٹ باندھنا، یہ اپنے آپ میں ایک کفر ہے، اگرچہ باقی انبیاء اور دیگر ضروریات کا قائل بنتا ہو، بلکہ کسی ایک نبی کی تکذیب سب کی تکذیب ہے۔ چنانچہ آیہ کریمہ کذبت قوم نوح المرسلین وغیرہ اس کی شاہد میں، اور اس نے تو صدہا کی تکذیب کی اور اپنے کو نبی سے بہتر بتایا۔ یہ جو آیت میں نے بتائی اس کا مفہوم یہ ہے کہ نوح کی قوم نے مرسلین کی تکذیب کی، نوح علیہ السلام کی قوم نے نوح علیہ السلام کی تکذیب کی تھی، اس لیے ان پر عذاب آیا تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ انہوں نے مرسلین کی، تمام انبیاء کی جو ہے گستاخی کر دی۔ یہ آیت جو میں نے ابھی پڑھا وغیرہ اس کی شاہد ہے، یعنی اس بات کی گواہ ہے، اور اس نے تو صدہا کی تکذیب کی یعنی سینکڑوں کی تکذیب کی اور اپنے کو نبی سے بہتر بتایا۔ ایسے شخص اور اس کے متبعین یعنی اس کے فالوورز کے کافر ہونے میں مسلمانوں کو ہرگز شک نہیں ہو سکتا، بلکہ ایسے کی تکفیر میں اس کے اقوال پر مطلع ہو کر، یعنی یہ جان کر کے ان لوگوں نے کیا کہا ہے، جو شخص شک کرے خود کافر ہے، ٹھیک ہے۔ اگر کسی کو پتہ ہے کہ ان کے عقیدے کیا ہے اس کے بعد بھی وہ شک کرے ان کے کفر میں تو وہ خود کافر ہے۔
اب اس کے اقوال سنیے۔ ازالہ اوہام میں صفحہ نمبر 533 پہ خدا تعالی نے براہین احمدیہ میں اس عاجز کا نام امتی بھی رکھا اور نبی بھی۔ انجام آٹھم صفحہ نمبر 52 میں ہے، اے احمد تیرا نام پورا ہو جائے گا قبل اس کے جو میرا نام پورا ہو۔ صفحہ نمبر 55 میں ہے، تجھے خوشخبری ہو اے احمد تو میری مراد ہے اور میرے ساتھ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی شان اقدس میں جو آیتیں تھیں انہیں اپنے اوپر جما لیا۔ انجام صفحہ نمبر 78 میں کہتا ہے، وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، اس آیت کو نقل کر کے تجھ کو تمام جہاں کی رحمت کے واسطے روانہ کیا۔ نیز یہ آیت کریمہ ومبشرم برسول یأتی من بعد اسمہ احمد سے اپنی ذات مراد لیتا ہے۔ یہ آیت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمائی تھی کہ میں خوشخبری دیتا ہوں میرے بعد جو رسول آئیں گے جن کا نام احمد ہوگا۔ تو یہ خبیث جو ہے اپنے آپ کو اس آیت سے نسبت دیتا ہے اور کہتا ہے کہ میں وہ احمد ہوں، معاذ اللہ۔ انت منی بمنزلت اولادی انت منی وانا منک، یعنی اے غلام احمد تو میری اولاد کی جگہ ہے، تو مجھ سے اور میں تجھ سے ہوں، معاذ اللہ۔ ازالہ اوہام صفحہ نمبر 688 میں ہے، حضرت رسول خدا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے الہام اور وحی غلط نکلی تھی، معاذ اللہ۔ صفحہ نمبر 8 میں ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پیشگوئیاں بھی اس صورت پر ظہور پذیر نہیں ہوئی جس صورت پر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے دل میں امید باندھی تھی۔ غایت ما فی الباب یہ ہے کہ حضرت مسیح یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیشگوئیاں زیادہ غلط نکلی، اعوذ باللہ۔ ازالہ اوہام صفحہ نمبر 750 میں ہے، سورہ بقرہ میں جو ایک قتل کا ذکر ہے کہ گائے کی بوٹیا نعاش پر مارنے سے وہ مقتول زندہ ہو گیا تھا اور اپنے قاتل کا پتہ دیا تھا، یہ محض موسیٰ علیہ السلام کی دھمکی تھی اور علم مسمرزم تھا۔ اسی کے صفحہ نمبر 753 میں لکھتا ہے، حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کا چار پرندے کے معجزے کا ذکر جو قرآن شریف میں ہے وہ بھی ان کا مسمرزم کا عمل تھا۔ اچھا، یہاں پہ کچھ دو الفاظ ہیں جس کے بارے میں بتا دیتا ہوں۔ ایک تو اوپر میں نے کہا غایت ما فی الباب، تو اس کے بارے میں حاشیے میں لکھا ہے اس بارے میں نتیجہ اور انتہا، یعنی ہم نے وہاں پہ پڑھا نا وہ پورا جو لائن اس نے اسٹیٹمنٹ لکھا تھا، تو غایت ما فی الباب کا مطلب ہوتا ہے ساری چیزیں میں نے بول دیا، اس کے بعد میں بول رہا ہوں کہ اس کے بارے میں نتیجہ اور اس کی انتہا یہ نکلی، یعنی اس کا خلاصہ۔ اور دوسری جو چیز یہاں پہ میں نے عرض کی مسمرزم، علم مسمرزم، تو اس کے بارے میں حاشیے میں لکھا ہے کہ ڈاکٹر مسمر باشندہ آسٹریا، یعنی آسٹریا جو کنٹری ہے نا وہاں کا، آسٹریا کا ایجاد کیا ہوا ایک علم جس میں تصور یا خیال کا اثر دوسرے کے دل پر ڈال کر پوشیدہ اور آئندہ کے حالات پوچھے جاتے ہیں۔ یہ کائنڈ آف ہپنوٹکس ہے، کائنڈ آف ایک میجک آپ اس کو کہہ لیں یا ہپنوٹکس کہہ لیں، کہ سامنے کسی کو بٹھا کر کے اس کو کنٹینیوسلی دیکھا جاتا ہے، اسٹیئر کیا جاتا ہے اور اس کو اپنے کنٹرول میں کیا جاتا ہے، تو دس از کائنڈ آف ہپنوٹکس۔ تو وہ فرما رہا ہے کہ انبیاء علیہ السلام کے جو معجزے ہیں وہ علم مسمرزم ہے، معاذ اللہ۔ صفحہ نمبر 629 میں ہے، ایک بادشاہ کے وقت میں 400 نبی نے اس کی فتح کے بارے میں پیش گوئی کی اور وہ جھوٹے نکلے اور بادشاہ کو شکست ہوئی بلکہ وہ اسی میدان میں مر گیا۔ اسی کے صفحہ نمبر 28 اور 26 میں لکھتا ہے، قرآن شریف میں گندی گالیاں بھری ہے اور قرآن عظیم سخت زبانی کے طریقے کو استعمال کر رہا ہے، معاذ اللہ،
اور اپنے براہین احمدیہ کی نسبت ازالہ صفحہ نمبر 533 میں لکھتا ہے براہین احمدیہ خدا کا کلام ہے۔ اربعین نمبر 2 صفحہ نمبر 13 پر لکھتا ہے کامل مہدی نہ موسیٰ تھے نہ عیسیٰ، ان اولو العزم مرسلین کا ہادی ہونا درکنار پورے راہ یافتہ بھی نہ مانا، العیاذ باللہ۔ اب خاص حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شان میں جو گستاخیاں کیا ان میں سے چند یہ ہے۔ معیار صفحہ نمبر 13 اے عیسائی مشنریوں، یہ عیسائی مشنریز ہوتے ہیں نا جو کرسچینٹی کو پروموٹ کرتے وہ لوگ کے بارے میں، اے عیسائی مشنریوں اب ربنا المسیح مت کہو اور دیکھو کہ آج تم میں ایک ہے جو اس مسیح سے بڑھ کر ہے۔ صفحہ نمبر 13 اور 14 میں ہے خدا جل وعلا نے اس امت میں سے مسیح موعود بھیجا جو اس پہلے مسیح سے اپنی تمام شان میں بہت بڑھ کر ہے اور اس نے اس دوسرے مسیح کا نام غلام احمد رکھا تا یہ اشارہ ہو کہ عیسائیوں کا مسیح کیسا خدا ہے جو احمد کے ادنا غلام سے بھی مقابلہ نہیں کر سکتا، یعنی وہ کیسا مسیح ہے جو اپنے قرب اور شفاعت کے مرتبے میں احمد کے غلام سے بھی کمتر ہے، العیاذ باللہ۔ کشتی صفحہ نمبر 13 میں ہے مثیل موسیٰ سے بڑھ کر اور مثیل ابن مریم سے بڑھ کر۔ نیز صفحہ نمبر 16 میں ہے خدا جل وعلا نے مجھے خبر دی ہے کہ مسیح محمدی مسیح موسیٰ سے افضل ہے۔ دافع البلا صفحہ نمبر 20 اب خدا جل وعلا بتلاتا ہے کہ دیکھو میں اس کا ثانی یعنی اس کے مثال میں اس کا ثانی پیدا کروں گا جو اس سے بھی بہتر ہے جو غلام احمد ہے یعنی احمد کا غلام، ابن مریم کے ذکر کو چھوڑو اس سے بہتر غلام احمد ہے، العیاذ باللہ۔ یہ باتیں شاعرانہ نہیں بلکہ واقع ہے، اور اگر تجربے کی روح سے خدا جل وعلا کی تائید مسیح ابن مریم سے بڑھ کر میرے ساتھ نہ ہو، یعنی غلام احمد فرما رہے کہ میرے ساتھ عیسیٰ علیہ السلام سے زیادہ نہ ہو خدا جل وعلا کی تائید، تو میں جھوٹا ہوں، اور ہم سب جانتے ہیں یہ جھوٹا ہی، یہ مکار ہے ایک نمبر کا۔ دافع البلا صفحہ نمبر 15 خدا تو با پابندی اپنے وعدے کے ہر چیز پر قادر ہے، لیکن ایسے شخص کو دوبارہ کسی طرح دنیا میں نہیں لا سکتا جس کے پہلے فتنے نے ہی دنیا کو تباہ کر دیا، اللہ اکبر۔ انجام 8 کے صفحہ نمبر 41 میں لکھتا ہے مریم کا بیٹا کشلیہ کے بیٹے سے کچھ زیادت نہیں رکھتا۔ کشتی صفحہ نمبر 56 میں ہے مجھے قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے کہ اگر مسیح ابن مریم میرے زمانے میں ہوتا تو وہ کلام جو میں کر سکتا ہوں وہ ہرگز نہ کر سکتا، اور وہ نشان جو مجھ سے ظاہر ہو رہے ہیں وہ ہرگز نہ دکھلا سکتا، العیاذ باللہ۔ اعجاز احمدی صفحہ نمبر 13 یہود تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے معاملے میں اور ان کے پیش گوئیوں کے بارے میں ایسے قوی اعتراض یعنی ایسے مضبوط اعتراض رکھتے ہیں کہ ہم بھی جواب میں حیران ہیں، بغیر اس کے کہ یہ کہہ دے کہ ضرور عیسیٰ نبی ہے، کیونکہ قرآن پاک نے اس کو نبی قرار دیا ہے اور کوئی دلیل ان کی نبوت پر قائم نہیں ہو سکتی، بلکہ ابطال نبوت یعنی باطل نبوت یعنی ہے ہی نہیں، جھوٹی نبوت، ابطال نبوت پر کئی دلائل قائم ہے، العیاذ باللہ۔ اس کلام میں یہودیوں کا اعتراض صحیح ہونا بتایا اور قرآن مجید پر بھی اعتراض لگایا کہ قرآن ایسی بات کی تعلیم دے رہا ہے جس کے بطلان پر دلیل قائم ہو، یعنی جس کے باطل ہونے پر دلیل قائم ہو، قرآن شریف ایسی چیز کی تعلیم دے رہا ہے، معاذ اللہ۔ صفحہ نمبر 14 میں ہے عیسائی تو ان کے خدائی کو روتے ہیں مگر یہاں نبوت بھی ان کے ثابت نہیں۔ اس کتاب کے صفحہ نمبر 24 پر لکھا کبھی آپ کو شیطانی الہام بھی ہوتے تھے۔ مسلمانوں تمہیں معلوم ہے کہ شیطانی الہام کس کو ہوتا ہے؟ قرآن فرماتا ہے تنزل علی کل افاک اثیم، بڑے بہتان والے سخت گناہگار پر شیطان اترتے ہیں، یعنی یہ ساری چیزیں وہ عیسیٰ علیہ السلام کے لیے فرما رہا ہے۔ اسی صفحے میں لکھتا ہے
ان کی اکثر پیش گوئیاں غلطی سے پر ہے۔ صفحہ نمبر 13 میں ہے، افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ ان کی پیش گوئیوں پر یہود کے سخت اعتراض ہے، جو ہم کس طرح ان کو دفع کر سکتے ہیں۔ صفحہ نمبر 14، ہائے کس کے آگے یہ ماتم لے جائے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے 3 پیش گوئیاں صاف طور پر جھوٹی نکلی، اس سے ان کی نبوت کا انکار ہے۔ چنانچہ اپنی کتاب کشتی نوح صفحہ نمبر 5 میں لکھتا ہے، ممکن نہیں کہ نبیوں کی پیش گوئیاں ٹل جائے۔ اور دافع الوساوس صفحہ نمبر 3 اور ضمیم انجام 8 صفحہ نمبر 27 پر اس کو سب رسوائیوں سے بڑھ کر رسوائی اور ذلت کہتا ہے۔ دافع البلا ٹائٹل پیج صفحہ نمبر 3 پر لکھتا ہے، ہم مسیح کو بے شک ایک راست باز آدمی جانتے ہیں، اللہ اکبر، کہ اپنے زمانے کے اکثر لوگوں سے البتہ اچھا تھا، واللہ تعالی عالم، مگر وہ حقیقی منجی نہ تھا، یعنی حقیقت میں نجات دینے والا نہ تھا، معاذ اللہ۔ حقیقی منجی وہ ہے جو حجاز میں پیدا ہوا تھا اور اب بھی آیا، مگر بروز کے طور پر خاکسار غلام احمد قادیانی، یہ اپنے آپ کو بروزی نبی کہتا تھا، یہ ایک نمبر کا خبیث مردود تھا۔ یہ اللہ تعالیٰ اس پر لعنت فرمائے، اس خبیث مردود پر اور اس کے متبعین پر جو یہ جان کر کے اس کو فالو کرتا ہے۔ اتنی ساری گستاخیاں ہیں، اس میں سے چند جو ہے یہاں پر انہوں نے صاحب بہار شریعت نے نقل کی، اس کے علاوہ بھی اور ہے۔ اور اتنی اچھی بات اس بہار شریعت میں یہ بھی ہے کہ جو دعوت اسلامی نے جو پرنٹ چھاپا ہوا ہے، اس کے اندر حاشیے میں ایک جو اس کی گستاخی ہے نا، ان کی کتابوں سے فوٹو لے کر کے یہاں پر چپکایا ہوا ہے حاشیے میں۔ آپ اس بک کو ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں اور اس کے حاشیے میں جا کر کے اس کی ریئل جو لکھا ہے نا اس نے، اس ریئل عبارت کو آپ اس میں پڑھ سکتے ہیں، تاکہ یہ ہمارے پاس اب محفوظ ہو گیا ہے کہ ان خبیثوں نے یہ گستاخی کی ہے اور یہ موجود ہے۔ کیونکہ اب کیا کر رہے ہیں یہ لوگ، آپ کو پتہ ہے، یہ لوگ اپنی کتابوں سے یہ ساری چیزیں اب مٹا رہے ہیں اور نیا ورژن کتاب کا نکال رہے ہیں جس کے اندر یہ گستاخیاں نہیں ہے، تاکہ کوئی جا کر کے جب ان سے کہے نا کہ تم ایسا کہتے تھے ویسا کہتے تھے، تو یہ کہیں گے کہاں لکھا ہے، تو ہم ان کو بتا سکتے ہیں کہ کہاں لکھا ہوا ہے اور کہاں نہیں لکھا ہوا ہے۔ دوبارہ سے سبق کی طرف آتا ہے، آگے چل کر راست بازی کا بھی فیصلہ کر دیا، کہتا ہے یہ ہمارا بیان نیک ظنی کے طور پر ہے، ورنہ ممکن ہے کہ عیسیٰ کے وقت میں بعض راست باز اپنے راست بازی میں عیسیٰ سے بھی اعلیٰ ہوئے۔ اس کے صفحہ نمبر 4 میں لکھا، مسیح کے راست بازی اپنے زمانے میں دوسرے راست بازوں سے بڑھ کر ثابت نہیں ہوتی، بلکہ یحییٰ کو اس پر ایک فضیلت ہے، کیونکہ وہ یحییٰ شراب نہ پیتا تھا اور کبھی نہ سنا کہ کسی فاحشہ عورت نے اپنی کمائی کے مال سے اس کے سر پر عطر ملا ہو یا ہاتھوں اور اپنے سر کے بالوں سے اس کے بدن کو چھوا تھا، یا کوئی بے تعلق جوان عورت اس کی خدمت کرتی تھی۔ اسی وجہ سے خدا جل وعلا نے قرآن میں یحییٰ کا نام حصور رکھا مگر مسیح کا نہ رکھا، کیونکہ ایسا قصہ اس نام کے رکھنے سے مانع تھا، العیاذ باللہ۔ آپ دیکھ سکتے ہیں اس خبیث کو کتنی دشمنی ہے انبیاء علیہ السلام سے۔ ضمیمہ انجام 8 صفحہ نمبر 7 میں لکھا، آپ علیہ السلام کا کنجریوں سے میلان اور صحبت بھی شاید اس وجہ سے ہوا کہ جدی مناسبت درمیان ہے، یعنی وہ عیسیٰ علیہ السلام کے آبا اجداد کے اوپر انگلی اٹھا رہے کہ وہ غلط تھے، وہ ایسے فاحش تھے، اس وجہ سے معاذ اللہ عیسیٰ علیہ السلام بھی فاحش ہے۔ یہ ساری چیزیں جو ہے کتنی مطلب گستاخی ہے، الفاظ نہیں آ رہے زبان میں، غصہ اتنا آ رہا ہے یہ عبارت پڑھ کر کے اس کی، لیکن یہ آپ لوگوں کو عرض کرنے کے لیے اور اس کو مکمل کرنے کے لیے جو ہے میں اس کو پڑھ رہا ہوں۔ ورنہ کوئی پرہیزگار انسان ایک جوان کنجری کو یہ موقع نہیں دے سکتا کہ وہ اس کے سر پر اپنے ناپاک ہاتھ لگائے اور ناکاری کی کمائی کا پلید عطر اس کے سر پر ملے اور اپنے بالوں کو اس کے پیروں پر ملے۔ سمجھنے والے سمجھ لے کہ ایسا انسان کس چلن کا آدمی ہو سکتا ہے۔ نیز اس رسالے میں اس مقدس
اور برگزیدہ رسول پر اور نہایت سخت حملے کیے، مثلا شریر، مکار، بدعقل، فحش گو، بد زبان، جھوٹا، چور، خلل دماغ والا، بد قسمت، نیرا فریبی، پیروئے شیطان۔ حد یہ کہ صفحہ نمبر 7 پر لکھا، آپ کا خاندان بھی نہایت پاک اور مطہر ہے۔ 3 دادیاں اور نانیاں آپ کی زناکار اور کسبی عورتیں تھیں جن کے خون سے آپ کا وجود ہوا، العیاذ باللہ۔ ہر شخص جانتا ہے کہ دادی باپ کی ماں کو کہتے ہیں، تو اس نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے لیے باپ کا ہونا بیان کیا جو قرآن پاک کے خلاف ہے، اور دوسری جگہ یعنی کشتی نوح صفحہ نمبر 16 میں تصریح کر دی۔ یسوع مسیح کے 4 بھائی اور 2 بہنیں تھیں، یہ سب یسوع کے حقیقی بھائی اور حقیقی بہنیں تھیں، یعنی یوسف اور مریم کی اولاد تھی، العیاذ باللہ۔ حضرت مسیح علیہ السلام کے معجزات سے ایک دم صاف انکار کر بیٹھا۔ انجام 8 صفحہ نمبر 6 میں لکھتا ہے، حق بات یہ ہے کہ آپ علیہ السلام سے کوئی معجزہ نہ ہوا۔ صفحہ نمبر 7 پر لکھا، اس زمانے میں ایک تالاب سے بڑے بڑے نشان ظاہر ہوتے تھے، آپ سے کوئی معجزہ ہوا بھی تو وہ آپ کا نہیں، اس تالاب کا ہے، آپ کے ہاتھ میں سوا مکر اور فریب کے کچھ نہ تھا۔ اللہ اکبر۔ ازالہ کے صفحہ نمبر 4 میں ہے، ماں سوائے اس کے اگر مسیح کے اصل کاموں کو ان حواشی سے الگ کر کے دیکھا جائے جو محض افتراء یا غلط فہمی سے گڑے ہے تو کوئی عجوبہ نظر نہیں آتا، بلکہ مسیح کے معجزات پر جس قدر اعتراض ہے، میں نہیں سمجھ سکتا کہ کسی اور نبی کے خوارق یعنی معجزات پر، کسی نبی کے خوارق پر ایسے شبہات ہو۔ کیا تالاب کا قصہ مسیح معجزات کی رونق نہیں دور کرتا؟ العیاذ باللہ۔ کہیں ان کے معجزات کو کل کا کھلونا بتاتا ہے، کہیں پر ان کے معجزے کو کل کا کھلونا بتاتا ہے۔ یہ کل جو ہے اس کے حاشیے میں دکھا ہے کہ چابی کا کھلونا بتاتا ہے، کہیں مسم ریزم بتا کر کہتا ہے۔ اگر یہ عاجز اس عمل کو مکر اور قابل نفرت نہ سمجھتا تو ان عجوب نمایاں میں ابن مریم سے کم نہ رہتا۔ اللہ اکبر۔ اور مسم ریزم کا خاصہ یہ بتایا کہ جو اپنے تئیس اس مشغولی میں ڈالے کہ وہ روحانی تاثیروں میں جو روحانی بیماریوں کو دور کرتی ہے، بہت ضعیف اور نکما ہو جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ گو مسیح جسمانی بیماریوں کو اس عمل کے ذریعے سے اچھا کرتے رہے، مگر ہدایت اور توحید اور دینی استقامتوں کے دلوں میں قائم کرنے میں ان کا نمبر ایسا کم رہا کہ قریب ناکام رہے، العیاذ باللہ۔ غرض اس دجال قادیانی نے مزخرفات کہتے ہیں جھوٹی اور بیہودہ باتوں کو، مزخرفات کہا تک گنائے جائے، اس کے لیے دفتر چاہیے، یعنی کتابوں کی کتابیں چاہیے۔ مسلمان ان چند خرافات سے اس کے حالات بخوبی سمجھ سکتے ہیں کہ اس نبی اولو العزم کے فضائل جو قرآن پاک میں مذکور ہے ان پر یہ کیسے گندے حملے کر رہا ہے۔ تعجب ہے ان سادہ لوہوں پر کہ ایسے دجال کے متبع یعنی اس کی اتباع کر رہے ہیں، متبع ہو رہے ہیں، یا کم از کم مسلمان جانتے ہیں، اور سب سے زیادہ تعجب ان پڑھے لکھے کٹ بگڑوں سے ہے کہ جان بوجھ کر اس کے ساتھ جہنم کے گڈھوں میں گر رہے ہیں۔ کیا ایسے شخص کے کافر، مرتد، بے دین ہونے میں مسلمان کو شک ہو سکتا ہے؟ حاشا للہ، یعنی ہرگز نہیں۔ من شک فی عذابہ و کفرہ فقد کفر، جو ان خباثتوں پر مطلع ہو کر اس کے عذاب اور کفر میں شک کرے خود کافر ہے۔ تو یہاں پر جو ہے آج کا ہمارا درس مکمل ہوا۔ یہاں پر قادیانیوں کے تمام مسائل جو ہے ہم نے دیکھ لیے۔ اس کے باوجود اگر کوئی ان کے کفر پر شک کرے گا تو ایسا شخص ہرگز جو ہے خود کافر ہوگا۔ اچھا، اسی کے حاشیے میں شروعات میں
ایک نوٹ لکھی ہوئی تھی کہ قادیانی شیطان کی تقریباً 80 سے زائد کتابیں ہیں، جن میں سے بعض کا نام یہ ہے: انجام آٹھم، ضمیمہ انجام آٹھم، کشتی نوح، ازالہ اوہام، دافع البلا و معیار اہل الاصطفاء، اربعین اور براہین احمدیہ وغیرہ۔ روحانی خزائن نامی کتاب میں ان کتابوں کو 23 حصوں میں جمع کیا گیا ہے۔ نیز اس شیطان کے کئی اشتہارات ہیں جو 3 حصوں میں جمع کیے گئے ہیں، اور مغلظات یعنی جو گندگی اس نے بکی ہے، مغلظات بھی ہے جنہیں 10 حصوں میں ملفوظات کے نام سے جمع کیا گیا ہے۔ تو ہمارا درس آج یہیں پر مکمل ہوا۔ آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ اس کو اپنے دوست احباب تک شیئر کرے، اور جس کسی کو بھی آپ دیکھے سنی صحیح العقیدہ کو دیکھے جس کو پتہ نہیں ہوتا ہے اس چیزوں کے بارے میں، وہ ان لوگوں کا دفاع کر رہا ہوتا ہے، تو اس کو ان چیزوں سے بتائے، آگاہ کرے، تاکہ وہ اپنے ایمان کی حفاظت کر سکے۔ اور اگلے لیکچر تک کے لیے دعا کی گزارش۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔